بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کہانی کی نئی کہانی کے ساتھ فاروق صادق حاضر ہے۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کو دیکھیں گے کہ کس طرح ایک شخص جو کہ لاچار تھا، مجبور تھا، بے بس تھا، اور کیسے اس کی قسمت بدلی اور پھر کیا ہوا۔ بنو امیہ کے اختتامی دور میں بنو عباس نے ان کے خلاف بغاوت کی اور پھر ان کو تخت سے ہٹا دیا، اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور بنو عباس کو پتہ تھا کہ اگر بنو امیہ کے شاہی خاندان میں سے کوئی بھی بچا تو وہ سکون کے ساتھ حکومت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا انہوں نے حکم دیا کہ بنو امیہ کے شاہی خاندان میں سے ہر فرد کو تہ تیغ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے ان کو مارنے کے لیے مختلف ٹولیاں بھیجی جو کہ بنو امیہ کے خاندان کو، شاہی خاندان کو تلاش کرتی تھیں اور پھر ان کو قتل کر دیتی تھیں۔ ایک شہزادہ جس کا نام عبد الرحمن تھا، وہ کسی طرح دمشق سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ وہ آگے جا رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے قاتلوں کا ایک ٹولہ اس کی تلاش میں آ رہا تھا۔ وہ مختلف علاقوں سے گزرتا رہا، جان بچا کے بھاگتا رہا۔ وہ ایک دفعہ اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا، وہ عام لوگوں کے بھیس میں تھا، اس کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا بیٹا بھی تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک دیہاتی مکان میں چھپے ہوئے تھے کہ سلطنت عباسیہ کے سپاہی وہاں پہ پہنچے، انہوں نے تلاشی لی تو اس دیہاتی خاتون نے ان کو اپنے روزمرہ کے سامان میں چھپا دیا، اور اس طرح عبد الرحمن ان کے ہاتھ آنے سے بچ گیا۔ ایک دفعہ عبد الرحمن دریا کراس کر رہا تھا تو درمیان میں پہنچے تو اس کا بھائی بدر حوصلہ چھوڑ گیا، اور اس اثناء میں عباسی قاتل جو ہیں، عباسی سپاہیوں کا ٹولہ جو کہ ان کے قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، وہ بھی دریا کنارے پہنچا۔ بدر حوصلہ ہار گیا۔ ان لوگوں نے بدر سے کہا کہ اگر تم واپس آ جاؤ گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ عبد الرحمن نے اپنے بھائی کو منع کیا، لیکن وہ حوصلہ ہار گیا اور واپس پلٹ گیا۔ تو ان لوگوں نے بدر کو جب وہ کنارے پہ پہنچا تو اس کو قتل کر دیا۔ عبد الرحمن تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچا، اور پھر اس نے بھاگنا شروع کیا، اور وہ تب تک بھاگتا رہا جب تک اس کے جسم کی طاقت ختم نہیں ہوئی اور وہ نیچے گر گیا۔ عبد الرحمن صحرا میں سے گزرتا ہوا شام سے وہ مصر پہنچا، مصر سے پھر وہ افریقہ کے ساحل سے ہوتا ہوا مراکش پہنچ گیا۔ مراکش کا ایک گورنر، اس نے عباسیوں سے بغاوت کر دی اور اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ بنو امیہ کے جتنے بھی شاہی خاندان کے لوگ ہیں ان کو وہ پناہ دے گا۔ تو عبد الرحمن وہاں پہ پہنچا۔ پھر اس گورنر کو لگا کہ اگر اس طرح بنو امیہ کے لوگ آتے رہے تو ان کا اثر زیادہ ہے اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی حکومت ختم ہوگی۔ تو وہ بہانے ڈھونڈنے لگا، اور پھر اس نے کوشش کی کہ بنو امیہ کے جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں اس کو قید کر دیا جائے۔ عبد الرحمن وہاں سے بچ کے نکلا۔ اب اس کے سامنے سمندر تھا۔ اس نے کشتیوں والیوں کو پیسے دیے اور سمندر کے پار اندلس کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ بربر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس سے انہوں نے پیسے مانگے، تاوان طلب کیا، اس نے ان کو پیسے دیے۔ پھر دوسرے
بربر جو ہیں وہ آ گئے، انہوں نے بھی اس سے پیسے اینٹھے اور پھر اس کو جانے کی اجازت دی۔ اس طرح عبد الرحمن جان بچا کے سمندر پار کر کے اندلس کی سرزمین پر پہنچا۔ اب اس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اندلس جو ہے وہ افراتفری کا شکار تھا، اس کا حکمران لوگوں کو قابو کرنے کے اہل نہیں تھا اور جگہ جگہ پر بغاوت پھیلی ہوئی تھی۔ تو عبد الرحمن نے ان کے بااثر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس میں یمن کے لوگ نمایاں تھے، اور آہستہ آہستہ عبد الرحمن کے گرد ایک لشکر اکٹھا ہوتا گیا، اور عبد الرحمن نے اپنے اس لشکر کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی فتوحات کا سلسلہ بڑھایا، اور بالآخر وہ پورے اندلس کا قابض ہو گیا۔ پورے اندلس پر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ عباسی جو کہ بالکل ہی بنو امیہ کو پسند نہیں کرتے تھے، انہیں یہ بات قطعاً پسند نہ آئی کہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ انہوں نے پھر اپنا لشکر بھیجا، مگر عبد الرحمن نے اس کو بھی شکست دی اور اب اندلس کے اوپر اپنے حکومت کو مستحکم کر لیا۔ اب اس کے بعد عباسیوں کو پھر جرأت نہیں ہوئی کہ وہ سمندر کے پار عبد الرحمن کو شکست دینے کے لیے کوئی لشکر بھیجیں، اور عبد الرحمن نے حکومت کی، اور اس طرح اس نے اندلس کے اندر بنو امیہ کے ایک دور کا آغاز کیا، جو کہ آگے 400-500 سال تک چلتا رہا۔ وہ شخص جس نے بھوک برداشت کی، جس کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، قدرت کا کھیل دیکھیں کہ وہ شخص ایک ایسی اجنبی سرزمین پہ پہنچا جہاں پہ اس کا کوئی خاص واقف کار نہیں تھا، نہ ہی اس کا قبیلہ وہاں پہ آباد تھا، لیکن وہاں پر وہ اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جس نے بہت عروج حاصل کیا۔ غرناطہ اور کرتبہ، یہ 2 شہر آج بھی مسلمانوں کی اس حکومت کو، اس شکوہ کو اور ان کی اس شاندار تہذیب کی گواہی دے رہی ہیں، اور آج بھی لوگ دور دور سے الحمرا کا محل دیکھنے کے لیے اسپین میں جاتے ہیں، جو کہ مسلم ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک شخص جس کو اپنی جان کی فکر تھی، جو صرف جان بچانے کے لیے گیا ہوا تھا، قدرت نے اس کو ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ ایک مفرور کی بجائے ایک بادشاہ بن گیا۔ شکریہ۔